تم مایوس مت ہونا، اور اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ تم مجھے ویسا ہی پاؤ گے جیسا میرا گمان کرو گے۔ یہ ہم سب پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ تم جانتے ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فوج لگی ہوئی تھی، تب اللہ نے کیوں سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ دیا؟ تم جانتے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جانے کا حکم دیا گیا تو کیوں اس نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا؟ تم جانتے ہو کہ کیوں اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں بھی پالا؟ کیا تم جانتے ہو کہ کیوں اس نے حضرت ہاجرہ کو صحرا میں بھی زمزم دیا؟ کیوں حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بھی محفوظ رکھا؟ کیوں حضرت زکریا علیہ السلام کو عمر کے آخری حصے میں بھی اولاد سے نوازا؟ ان سب میں ایک چیز مشابہ تھی، یقین۔ ان میں سے کسی نے بھی ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے یقین رکھا کہ خدا راستہ نکالے گا، اور دیکھو خدا نے راستہ نکالا۔ وہ سب اس پر یقین رکھ کر آگے بڑھتے رہے، اور دیکھو اس رب نے بھی انہیں مایوس نہیں کیا۔ اور توکل تو یہ ہے کہ راستہ نہ ہو اور تم کہو کہ اللہ راستے بنانے والا ہے۔ اور جب تم اس کا اچھا گمان رکھو گے تو یقیناً سب اچھا ہی پاؤ گے، اور پھر دیکھنا وہاں سے راہیں نکلیں گی جہاں تمہارا وہم و گمان بھی نہیں جا سکتا۔ توکل کرو جیسے نوح علیہ السلام نے دوران سیلاب کیا، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دہکتی ہوئی آگ میں کیا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پر چلتے ہوئے کیا، جیسے یوسف علیہ السلام نے اندھے کنویں میں کیا، جیسے یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کیا، جیسے ایوب علیہ السلام نے بیماری میں کیا، جیسے حضرت ہاجرہ نے تپتے ہوئے صحرا میں کیا، جیسے زکریا علیہ السلام نے اپنی بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود اولاد کی دعا کرتے ہوئے کیا۔ بس یقین رکھو، اندھا یقین۔ پھر دیکھو کیسے مقدر بدلتے ہیں، کیسے آزمائشوں کے پہاڑ ریزہ ریزہ ہوتے ہیں، کیسے معجزوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ آپ کا بھروسہ سمندر سے گہرا ہونا چاہیے، حالات تنگ کر دیے جائیں، یقین پھر بھی مضبوط ہونا چاہیے۔ وہ اللہ ہے، سننے والا، جاننے والا۔ وہ واقف ہے تمہاری تکلیف سے، آسان کر دے گا ہر مشکل کو، کیونکہ وہی کہتا ہے ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ پتہ ہے اللہ کب ملتا ہے؟ جب تم ٹھوکر کھاؤ، جب تم دکھی ہو، جب تم ٹھکرائے جاؤ، جب تم اپنی محبوب چیز، محبوب رشتہ گنواؤ، دکھی دل کے ساتھ اللہ کے پاس آؤ۔ ایک وہی تو ہے جو ٹھکراتا نہیں، پہلے سے بڑھ کے پذیرائی کے ساتھ تمہیں اپنا لیتا ہے۔ ایک وہی تو ہے قدردان۔ جب انسان کے اندر ایمان آ جاتا ہے، وہ ہر چیز کو جو اس کی زندگی میں اچھی ہوتی ہے یا بری، اس کو ایک اور نظر سے دیکھتا ہے۔ وہ اچھی چیزوں کو اللہ کی نعمت سمجھتا ہے اور اس پر شکر ادا کرنے کی فکر کرنے لگتا ہے کہ میں نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ اور جب کوئی تکلیف دہ چیز آتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے اور اس پر اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے اسے قبول کر لیتا ہے، اس پر راضی ہو جاتا ہے، تو زندگی فرق ہو گئی نا۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم اس پر توکل کر کے
تمام پریشانیاں بھول جاتے ہو، صبر کرتے ہو، یقین کرو وہ پھر نوازنے میں دیر نہیں کرتا۔ جب کچھ نظر نہ آئے تب بھی اللہ پر توکل کر کے چلتے رہنا، عنقریب وہ ایسا دروازہ کھولے گا جس کی وسعت آپ کو حیران کر دے گی۔ جو دروازے تمہیں بند نظر آتے ہیں وہ انہیں کھولنے والا ہے۔ یہ جو مشکلیں تمہیں بڑی لگ رہی ہیں وہ ان کا حل کرنے والا ہے۔ اس دنیا میں وہ ہم پر اپنی رحمت اور ہدایت کے راستے بھی کھولنے والا ہے تاکہ اس کی حکمتوں کو ہم جان سکیں۔ بس تمہیں اپنے رب پر یقین رکھنا ہے، اپنے گناہوں کے لیے توبہ کرنی ہے تاکہ تمہارے گناہ تمہارے رب کے فیصلوں کے درمیان حائل نہ ہوں، ہر حال میں بس اسی سے مدد مانگنی چاہیے۔ اللہ کے آگے کیا گیا ایک سجدہ تمہارے ہر مسئلے کو سلجھا دے گا، بس تم اپنے اللہ پر توکل رکھو۔